بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا آج کا موضوع شہری اور سیاسی حقوق کا بین الاقوامی معاہدہ ہے۔ حضرات گرامی، حقوق انسانی وہ بنیادی حقوق اور آزادیاں ہیں جو انسان کو بحیثیت انسان مل جاتے ہیں۔ ان کی خصوصیات میں سے چند خصوصیات یہ ہیں کہ یہ حقوق اور آزادیاں یونیورسل ہیں، آفاقی ہیں، انالینیبل ہیں، ان کو انسان سے چھیننا ممکن نہیں ہے، انڈیویزیبل ہیں، اور یہ حقوق اور آزادیاں جو ہیں ایک دوسرے سے باہم مربوط ہیں، یعنی ان کو ڈیوائیڈ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بعض حقوق دوسرے حقوق پہ فوقیت رکھتے ہیں۔ یونیورسل کا کیا مطلب ہے؟ آفاقی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آفاقی ہونے کا جو قانوناً اس کا معنی سامنے آتا ہے، جو انٹرنیشنل لاء میں یعنی بین الاقوامی قانون میں اسے انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، وہ اس انداز سے کیا جاتا ہے کہ یونیورسل قانون جو ہے یا یونیورسلٹی آف ہیومن رائٹس جو ہے وہ یہ تقاضا کرتی ہے کہ یہ قانون جو ہے باقی تمام قوانین پہ فوقیت رکھتا ہے۔ اگر ہم اسے مان لیں کہ یہ واقعی ہی یونیورسل ہے اور فوقیت رکھتا ہے، تو پھر یہ ہم سے تقاضا کرتا ہے بحیثیت ریاست، بحیثیت اسٹیٹ کے، ریاست کے، گورنمنٹ کے، کہ ہم اپنے قوانین کو اس بین الاقوامی قانون کے مطابق ڈھالیں، تاکہ جو قومی قانون ہے وہ بین الاقوامی قانون کے مطابق ہو جائے۔ پاکستان کے تناظر میں جب ہم اسے یونیورسلٹی کے اس اسپیکٹ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کافی مشکلات پیش آتی ہیں۔ یقیناً حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان کا ایک موقف ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک ہمارا کانسٹیٹیوشن اور شریعت جو ہے وہ سب سے اعلیٰ قوانین ہے۔ اس کا جو دوسری خصوصیت ہے انالینیبل رائٹس، یعنی ریاست جو ہے یہ حقوق اور آزادیاں سلب نہیں کر سکتی عام حالات میں۔ ہاں، ایمرجنسی میں یا ناگزیر حالات میں چند حقوق جو کہ بہت ہی محدد اور متعین ہیں ان کو محدود کیا جا سکتا ہے، لیکن سرے سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ میں اس کی مثال ایسے دوں گا، جیسے انسان سے اس کا زندگی کا حق آپ اسے کیسے محدود کریں گے؟ زندگی کا حق چھینیں گے تو انسان جو ہے وہ یقیناً اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ یہ وہ ایسے حقوق ہیں جن کو محدود نہیں کیا جا سکتا، جن کو چھینا نہیں جا سکتا، جن کو سلب نہیں کیا جا سکتا۔ ان قسم کے حقوق کو نان ڈیروگیبل رائٹس، ایسے حقوق جنہیں کسی بھی صورت میں چاہے جتنی بھی ایمرجنسی ہو، چاہے جتنے بھی ایکسیپشنل سچویشنز ہوں، انہیں سلب نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرے حقوق اور آزادیوں کی وہ قسم ہے جو ایکسیپشنل سچویشن میں، ایمرجنسیز میں محدود کیے جا سکتے ہیں۔ ہم نے ابھی کرونا وائرس کی وجہ سے چند حقوق اور آزادیوں کو محدود ہوتے دیکھا بھی ہے۔ میں اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ فریڈم آف موومنٹ، ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے موو کرنے کا جو آزادی ہے یہ محدود کی گئی، پروونشل گورنمنٹس نے محدود کی کیونکہ ایمرجنسی ڈکلیئر تھی ہیلتھ کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے حقوق اور آزادیاں ہیں جنہیں ایمرجنسی کی سچویشن میں، ایکسیپشنل سچویشن میں محدود کیا جا سکتا ہے، اور انہیں اس قسم کے حقوق اور آزادیوں کو ڈیروگیبل رائٹس کہا جاتا ہے۔ تھرڈ، جو تیسری خصوصیت ان حقوق کی ہے وہ انڈیویزیبل ہے۔ میں نے جیسے پہلے بھی گزارش کیا کہ یہ تمام حقوق اور آزادیاں یکسر ان کا اطلاق کیا جائے گا، تب یہ اپنے فوائد جو ہیں وہ کسی بھی معاشرے میں اس کا ظہور کر پائیں گے۔
انڈیویزیبل کا مطلب یہ ہے کہ آپ انہیں ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حقوق آج کے دور کے ہیں, یہ حقوق اگلے دور کی بات ہے, یہ حقوق زیادہ اہمیت کے حامل ہیں, یہ حقوق کم اہمیت کے حامل ہیں. نہیں, سارے ہی برابر ہیں اور سارے ہی ڈیوائیڈ نہیں, اور سارے ہی اکٹھے انطلاق ہوگا. ہاں, بہت ساری لیمیٹیشنز جو ہیں وہ ریاستیں سامنے رکھتی ہیں حقوق کے اطلاق میں. کچھ ایسے حقوق ہیں جن میں کم فائنینشیل ریسورسز درکار ہوتے ہیں, رائٹ ٹو ووٹ وغیرہ. کچھ ایسے حقوق ہیں جن میں معاشیات کا بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے, جیسے صحت کے حقوق ہیں, تعلیم کے حقوق ہیں. یقیناً ریاستیں جو ہیں وہ اپنے فائنینشیل سٹینڈنگ کو سامنے رکھ کے ان کی امپلیمنٹیشن کی طرف جاتی ہیں. لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ وہ حقوق جن میں معاشیات کا عمل دخل کم ہے انہیں فوقیت دے رہے ہیں دوسرے حقوق پہ. نہیں, دونوں ہی برابر ہیں. ہاں, امپلیمنٹیشن بتدریجاً جاری ہے کچھ حقوق کی, کیونکہ وہاں پہ معاشیات کا عمل دخل ہے. آئیے اب ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں, سول اور پولیٹیکل رائٹس. سول جسے ہم شہری حقوق کہتے ہیں, اور پولیٹیکل جنہیں ہم سیاسی حقوق کہتے ہیں. یہ سول اور پولیٹیکل حقوق جو ہیں یا شہری اور سیاسی حقوق, انہیں عام طور پہ نیگیٹو رائٹس کہا جاتا ہے, منفی حقوق. منفی حقوق سے کیا مطلب ہے؟ منفی حقوق سے مراد وہ حقوق ہیں جو منفی حقوق ظاہر یا عمومی طور پہ آزادیوں کا نام ہے, فریڈمز کا نام ہے. اور یہ جو آزادیاں ہیں, فریڈم ہیں, یہ تقاضا کرتی ہیں کہ ریاست اور افراد ان آزادیوں میں عمل دخل نہ دیں, انٹرفیئر نہ کریں غیر ضروری طور پہ. تبھی انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ جو آزادیاں ہیں یہ روکتی ہیں ریاست اور افراد اور اداروں کو ان میں انٹرفیئر کرنے سے, کیونکہ یہ روکتی ہیں, ناٹ ٹو ڈو, نیگیٹو ہیں, سو اس وجہ سے انہیں نیگیٹو حقوق کہا جاتا ہے. اگر آپ سلائیڈ کو سامنے رکھیے تو سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کے نیچے مائنس کا نشان منفی آپ کو ملے گا, اور پھر اسی کے نیچے ایک ایرو کے ذریعے ہینڈ آف. ہینڈ آف مینس ہاتھ ہٹا دیں, مطلب یہ آزادیاں ہیں اور میری آزادی میں آپ انٹرفیئر نہ کریں برائے مہربانی. اسی وجہ سے اسے کہتے ہیں نیگیٹو حقوق. پھر ان میں دو قسم کی تقسیم پائی جاتی ہے, شہری اور سیاسی. سیاسی حقوق بہت واضح ہے نام سے, جیسا کہ ووٹ کا حق, حکومت کے فیصلوں میں پارٹیسپیٹ کرنے کا حق تھرو ووٹ, الیکشنز, سو اینڈ سو. اس کے علاوہ جو شہری حقوق میں دوسری قسم کے حقوق شامل ہیں اس میں وہ کہتے ہیں جسٹس رائٹس, یعنی انصاف کے تقاضوں کو پورے کرنے والے حقوق اور آزادیاں. ان میں کیا ہے؟ ڈیو پروسیس کے حقوق, شفافیت کے ساتھ ٹرائل کے حقوق, فیئر ٹرائل کے حقوق. انہی پولیٹیکل حقوق میں چند حقوق جو ہیں وہ ایسوسیشن, رائٹ ٹو ایسوسیٹ, رائٹ ٹو اسمبل, فریڈم آف ایسوسیشن اور فریڈم آف اسمبلی. یہ وہ تمام حقوق ہیں جو سیاسی نیچر کے ہیں اور انہیں پولیٹیکل رائٹس کہا جاتا ہے. اس کے برعکس شہری حقوق جو ہے وہ انسانوں کی فزیکل اور مینٹل انٹیگریٹی سے ان کا تعلق ہوتا ہے. فزیکل انٹیگریٹی یہ تقاضا کرتی ہے کہ اسے اریسٹ نہ کیا جائے, اس پہ تشدد نہ کیا جائے, اسے جو ہے بے روا سزائیں نہ دی جائیں, اسے آزادی اظہار رائے ہو, انسان کو آزادی
اظہار مذہب ہو اور مذہب اپنانے کا آزادی ہو، انسان کے فریڈم آف تھاٹ ہو، اس کو رائے کی آزادی ہو، پھر وہ اپنے رائے کو ایکسپریس کر سکے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، فریڈم آف موومنٹ ہے. یہ تمام جو حقوق ہیں یہ شہری حقوق کہلاتے ہیں. سو یہ بین الاقوامی معاہدہ جو ہے یہ دو قسم کے حقوق کا مرکب ہے، ایک شہری حقوق اور ایک سیاسی حقوق. تاریخ کو اگر ہم دیکھیں تو یہ جو کانسیپٹ ہیں، یہ جو تھیوریز ہیں شہری اور سیاسی حقوق، ان کی لینگویج، الفاظ تو مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کنسیپٹ آپ کو تقریباً تمام مذاہب میں، تمام کلچرز میں، تمام سویلائزیشن میں، اور پھر تاریخ کے اوراق اگر آپ کھولیں تو آپ کو تقریباً یہ کنسیپٹ ملیں گے. کوئی بھی مذہب رائٹ ٹو لائف، زندگی کے حق سے انکار نہیں کرتا. کوئی بھی مذہب اور کوئی بھی معاشرہ آزادی اظہار رائے سے بھی انکار نہیں کرتا. کوئی بھی مذہب اور معاشرہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ اس کی حکومت اس کے سامنے اکاؤنٹیبل نہ ہو. سو ہاں، کنسیپٹ یونیورسل ہے، لیکن اس میں حدود و قیود جو ہے وہ ہر معاشرہ اور ہر مذہب اور ہر تھیوری جو ہے وہ اپنا متعین کرتی ہے. کہیں پہ حدود و قیود جو ہیں آزادی اظہار رائے کے بہت وسیع ہیں، کہیں پہ بہت کم ہیں. سو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بہت سارے ایسے حقوق جو اس معاہدے اور آزادیاں اس معاہدے کا جو حصہ ہیں وہ کسٹموری ہیں، وہ ایک لمبے عرصے سے چلی آ رہی ہیں، بہت سارے معاشرے اور بہت سارے مذاہب کا حصہ ہے، اور انہیں قانون کی لینگویج میں بین الاقوامی طور پہ لکھ کے مربوط کر کے ایک معاہدے کی صورت میں ڈھال دیا گیا، اور اس معاہدے کا نام بین الاقوامی معاہدہ برائے شہری اور سیاسی حقوق ہے. اور یہ معاہدہ جو ہے جنرل اسمبلی، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 1966 میں اڈاپٹ کیا تھا، اور پھر اسے مزید 10 سال لگے انٹر انٹو فورس ہونے میں. یہ مختلف سٹیجز ہیں جو بین الاقوامی معاہدے کی تشکیل میں جن کا عمل دخل ہوتا ہے. یعنی ایسا کوئی بھی بین الاقوامی معاہدہ نہیں ہے جو چند ایک افراد یا چند ایک ریاستوں کے افکار پہ مشتمل ہو. اس وقت میں جتنی بھی ریاستیں ہوتی ہیں وہ اپنے سفراء اور مندوبین کے ذریعے ہر ایک شق پہ گفتگو کرتی ہیں، سوچ و بچار کرتی ہیں، پھر کسی ایک کنسنسس پہ تمام ریاستیں اور تمام اس دور میں جو ایکسپرٹ ہیں ان کی آراء کو سامنے رکھتے ہوئے کسی ایک کنسنسس پہ اجماع پہ پہنچا جاتا ہے، اور پھر جو ہے اس طرح یہ ڈرافٹ تیار کیا جاتا ہے بین الاقوامی معاہدے کا. خود اندازہ کیجئے یہ کوئی عام ایکسرسائز نہیں ہے، یہ بین الاقوامی معاہدہ ہے اور یہ ریاستوں کے مابین معاہدہ ہے. سو 1948 کو اگر ہم ابتدا کرتے ہیں 1948 کی، جس میں یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس جو بنیادی اعلامیہ ہے حقوق انسانی کا وہ پاس کیا گیا اقوام متحدہ کی پلیٹ فارم پہ. تو یہ وہ ٹائم ہے جب سیاسی اور شہری حقوق کے معاہدے پہ کام شروع کیا گیا کہ نہیں، ہمیں اب اعلامیہ کے بعد ایک باقاعدہ معاہدہ چاہیے. سو 1948 سے لے کے 1966 تک تقریباً 18 سال کا جو عرصہ جو ہے اس معاہدے پہ مختلف انداز میں سوچ و بچار ہوتا رہا. پھر اس کا ایک ڈرافٹ تشکیل ہوا، اور وہ ڈرافٹ جو ہے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اڈاپٹ کیا،
اور پھر مزید احتیاط کے لیے اور اسے انٹر انٹو فورس، اس کی امپلیمنٹیشن اور اس کے اطلاق کے لیے مزید 10 سال لگ گئے. یعنی 1976 کے بعد یہ معاہدہ جو ہے باقاعدہ طور پہ اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہوئی. آج یعنی اپریل 2020 کی ہم بات کر رہے ہیں. 173 کے لگ بھگ ایسے ممالک ہیں، ریاستیں ہیں جو اس معاہدے کا حصہ بن چکی ہیں. اس معاہدے کے 53 آرٹیکلز ہیں، یعنی 53 آرٹیکلز ہیں، اور یہ 53 آرٹیکل جو ہیں 6 مختلف حصوں میں تقسیم کیے گئے ہیں، 6 پارٹس میں. اور اگر ان 53 آرٹیکلز کو دیکھیں تو براڈلی اگر میں کہوں تو انہیں 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک وہ آرٹیکلز کا حصہ ہے جو حقوق اور ذمہ داریوں کا تعین کرتا ہے، اور ایک وہ اس معاہدے کا حصہ ہے جو پروسیجرز سے متعلق ہے. پروسیجرز کیا ہیں اس پہ بھی ہم گفتگو کرتے ہیں. جو حقوق اور ذمہ داریوں کا حصہ کا پورشن وہ پورشن جو حقوق اور ذمہ داریوں کا تعین کرتے ہیں اسے سبسٹینٹیو لا کہا جاتا ہے. اور اگر اس کو دیکھا جائے تو اس میں بڑی زبردست قسم کے حقوق اور آزادیاں جو ہیں وہ لکھ دی گئی ہیں اس میں، جو شاید آج ہم اپنے معاشرے کے دیکھیں تو شاید اس کی ہمیں بہت ضرورت ہے. یعنی تشدد، فریڈم آف ٹارچر، فریڈم فرام ٹارچر، تشدد سے آزادی. اور ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، اپنے ریاستی نظام کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تو تشدد جو ہے کافی حد تک اس میں سرایت کر چکا ہے. بہت سارے ایسے حقوق ہیں جو ہمیں فیئر ٹرائل کی بات سناتے ہیں، یعنی شفافیت کے ساتھ مقدمے کا بڑھنا اور اختتام تک پہنچنا. اگر ہم اس کو بھی سامنے رکھیں تو ہمارے معاشرے میں اس کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. انصاف کا نظام جو ہے اسے ریفارم کرنے کی ضرورت بھی ہے، اور لوگوں کا اعتماد اس پہ بڑھانے کی بھی ضرورت ہے. اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ شفاف انداز سے حقوق کی پاسداری یہ نظام کرے، اور جس کی ذمہ داری ہے اس کا تعین کر کے، اور جس کے مناسب حکم صادر فرمائے. خصوصاً یہ حقوق اور زیادہ اہمیت کے حامل ہو جاتے ہیں جب معاشرہ جو ہے وہ ٹیررزم کی جنگ سے گزر رہا ہو، جہاں پہ بھوک اور افلاس ہو، جہاں پہ بہت زیادہ ان ایکوالٹیز ہوں، جہاں پہ فائنینشیل ان ایکوالٹی ہو. تو اس فیئر ٹرائل حقوق اور آزادیوں کا جو ہے بہت زیادہ اشد ضرورت ہوتا ہے اس معاشرے کے لیے. تو یہ بھی کوئی بری بات نہیں. فریڈم آف تھاٹ، ریلیجن ایکسپریشن، دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ، انتہائی اہمیت کی حامل یہ آزادی ہے. میں آج آپ سے مخاطب ہوں تو میں اپنی اس فریڈم کو ایکسرسائز کر رہا ہوں. میرا آپ سے مخاطب ہونا اس میڈیا کے ذریعے یہ ایک ایکسپریشن کا ایک انداز ہے. میں اپنے افکار کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ میری تھاٹ اور فریڈم آف تھاٹ کا مظہر ہے، فریڈم آف ایکسپریشن کا مظہر ہے. ہم مسلمان ہیں تو یہ ہمارے فریڈم آف ریلیجن کا ہم اظہار کر رہے ہیں. میں نے پہلے بھی گزارش کی تمام سامعین اور حاضرین سے کہ یہ نیگیٹو حقوق ہیں، یہ منفی حقوق ہیں جسے لبرٹیز اور فریڈمز کہا جاتا ہے. تو یہ تقاضا یہ کرتا ہے کہ نہ ہی کوئی ریاست، نہ ہی کوئی فرد، نہ ہی کوئی ادارہ میری ان آزادیوں میں غیر ضروری طور پہ عمل دخل دے. اسی طرح یہ معاہدہ جو ہے وہ
فیملی کے حقوق اور ان کی پرائیویسی اور فیملی لائف سے متعلق پروٹیکشن کی بھی بات کرتا ہے، تو بہت اہمیت کے ہاتھ ہے۔ چادر چار دیواری کا کانسیپٹ جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے، اسی قسم کی باتیں یہاں پہ بھی ہو رہی ہیں۔ اور ایک سیٹ جو ہے ان حقوق اور آزادیوں کا، وہ برابری، مساوات کی بات کرتا ہے، اور ہر اس ڈسکریمنیشن، ہر اس معاملہ جو نسل کی بنیاد پہ، جو مذہب کی بنیاد پہ، جو فرقے کی بنیاد پہ، جو جینڈر کی بنیاد پہ کیا جائے، اور اس انداز سے کیا جائے کہ وہ ایکوالٹی کے پرنسپلز کو میٹ نہ کرتے ہوں، تو اس قسم کے وائلیشنز کا سد باب اور اس قسم کی وائلیشن سے انسانوں کو بچانے کی ذمہ داری کا تعین یہ معاہدہ کرتا ہے، اور ریاستوں پہ یہ اوبلیگیشن جو ہے وہ آتی ہے۔ بظاہر دیکھا جائے تو یہ تو بہت اچھے حقوق اور آزادیاں ہیں، ہمارے معاشرے کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اختلاف کہاں پہ ہے؟ آئیے اس طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جب اختلاف کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بین الاقوامی حقوق کے معاہدات ہم سے تقاضا کیا کرتے ہیں۔ اب جب میں ہم کہہ رہا ہوں تو سب سے پہلے ہم سے مراد ریاست ہے، کیونکہ بین الاقوامی قانون آپ کے علم میں ہے کہ وہ ریاستوں کے ارد گرد گھومتی ہے پرائمرلی، عمومی طور پہ، اور پھر ریاستوں سے اب اس کا دائرہ کار وسیع ہو کے افراد تک بھی پھیل چکا ہے اور اداروں تک بھی پھیل چکا ہے۔ لیکن یہ جو حقوق ہیں عمومی طور پہ ریاست کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ کس چیز کے ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ اور یقیناً یہ معاہدہ بھی ریاست کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے، اور پاکستان جو ہے اس معاہدے کا حصہ بھی ہے۔ تو پاکستان کی جو ریاست ہے یا اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ہے وہ بھی اوبلیگیشنز اون کرتا ہے اس معاہدے کے تحت۔ کہ اگین میں چاہوں گا کہ آپ پرانی سلائیڈز کو سامنے رکھیے، یا ہماری گفتگو جو اس سے پہلے ہو چکی ہے اس کو ذہن میں رکھیے کہ یہ یونیورسل ہیں حقوق، یہ انیلینیبل ہیں، یہ انڈیویزیبل ہیں۔ سو یونیورسلٹی کا پھر اگین یہ معاہدے کا اگر پاکستان حصہ ہے تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ اپنے تمام تر قوانین کو اس بین الاقوامی حقوق انسانی کے معاہدے کے مطابق ڈھال دے۔ ڈھالنے کا کیا طریقہ ہے؟ ڈھالنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اس میں ترامیم درکار ہیں تو ترامیم کر کے بین الاقوامی قانون کو قومی سطح پہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے قانون سازی کی جائے، یا اگر سرے سے قانون ہے ہی نہیں تو پھر قانون بنایا جائے۔ یعنی جو ریاست کی پہلی ذمہ داری ان معاہدات سے نکل کے سامنے آتی ہے وہ قانون سازی ہے، اور قانون سازی بھی ایک خاص انداز سے ہے، یعنی ان معاہدوں کو سامنے رکھ کے قانون سازی کی جائے۔ جو دوسری ذمہ داری ریاستوں کی نکل کے سامنے آتی ہے وہ اسے کہتے ہیں جوڈیشل میئرز لیے جائیں۔ جوڈیشل میئرز یہ لیے جائیں کہ اگر قانون بن جاتے ہیں اور ان کی وائلیشن ہوتی ہے تو وائلیشن کی صورت میں وکٹمز کے پاس کو ریمیڈی کا ایک فورم ہونا چاہیے، یعنی عدالتوں کا ایک نظام ہونا چاہیے جو ان بنائے ہوئے قوانین کی حفاظت بھی کر سکے اور ان کو امپلیمنٹ بھی کرا سکے اور داد رسی کے فرائض بھی انجام کر سکے۔ جوڈیشل میئرز اسے کہتے ہیں۔ عدالتیں بھی بنا دی جائیں، قانون سازی بھی ریاست کر لے، لیکن اس کے لیے کوئی انفورسمنٹ میکانزم نہ بنائے تو پھر بھی گزارا نہیں ہوتا، پھر بھی اس کی امپلیمنٹیشن ان بین الاقوامی معاہدات کی نہیں کی جا سکتی۔ تو جو تیسری ذمہ داری ریاست کی نکل کے آتی ہے ان معاہدات سے وہ ایڈمنسٹریٹو میئرز ہیں، یعنی وہ تمام تر ادارہ جاتی معاملات اور ادارہ جاتی سٹیپس ریاست کو لینے کا یہ معاہدہ پابند کرتی ہے جو کہ ان تمام تر حقوق اور آزادیوں کی امپلیمنٹیشن کے لیے ضروری ہے۔
اب ایڈمنسٹریٹو میئرز میں فائنینشیل میئرز بھی شامل ہیں. ادارے بنائیں، اگر آپ کو ادارے بنانے کی ضرورت ہے، آپ کو پولیس بنانی ہے، پولیس بنائیں مجرموں کو پکڑنے کے لیے. آپ کو کرپشن ختم کرنی ہے تو ان کے لیے ادارے بنائیں. آپ کو لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے تو بین الاقوامی کمیشنز اور قومی کمیشنز بنائیں، قومی منسٹریز بنائیں. سو ادارہ جاتی جو سٹیپس ہیں یہ بھی لینے کے لیے. اب ادارے بھی بن گئے، عدالتیں بھی بن گئی، قانون بھی آ گیا، لیکن فائنینسز نہ دیے جائیں ان کو، معاشیات کے مسائل حل نہ کیے جائیں تو پھر بھی امپلیمنٹیشن اس بین الاقوامی معاہدے کی قومی سطح پہ نہیں ہو سکتی. سو جو 3 بنیادی ذمہ داریاں ہیں یہ معاہدات تقاضا کرتے ہیں ریاست سے. قوانین کو بہتر کیجئے، نمبر 1. ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل میئرز اٹھائیے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے، نمبر 2. نمبر 3 اور جوڈیشل نظام کا یا جوڈیشل میئرز اٹھائیے تاکہ یہ ان کے تحفظ کا بندوبست کیا جا سکے. یہ تو 3 بنیادی ذمہ داریاں ہیں. اس کے ساتھ ایک معاہدہ، یہ معاہدہ چوتھی ذمہ داری بھی عائد کرتا ہے، وہ ریاست کے لیے ہے. اب بین الاقوامی معاہدہ ہے اور بین الاقوامی معاہدے کی امپلیمنٹیشن کو مانیٹر بھی کرنا ہے، اور مانیٹر کرنے کے لیے آیا کہ ریاست پاکستان واقعی بین الاقوامی معاہدہ جس کی وہ سوچ سمجھ کے اپنی رضا کے ساتھ خوشنودی کے ساتھ حصہ بنی ہے، تو کیا وہ واقعی اس معاہدے کی پاسداری بھی کر رہی ہے ریاست کے نہیں کر رہی ہے. اور اس کا تعین جو ہے وہ یقیناً کسی ایک نیوٹرل پلیٹ فارم پہ ہی کیا جا سکتا ہے. تو وہ پلیٹ فارم بھی اس معاہدے نے مہیا کیا. میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ ایک حصہ سبسٹینٹیو ہے اور ایک حصہ پروسیجرل ہے. ایک حصے میں حقوق اور ذمہ داریوں کا تعین ہے اور ایک حصے میں پروسیسز لکھے گئے ہیں. تو یہ جو چوتھی ذمہ داری جس پہ میں گفتگو کروں گا، یہ وہ پروسیجرل ایسپیکٹ ہے. مانیٹرنگ کیسے کی جائے؟ اور مانیٹرنگ کرنے کے لیے ایک نیوٹرل پلیٹ فارم ہو جو بھی ریاستیں اس معاہدے کا حصہ بن چکی ہیں ان کی پرفارمنس کو ایویلیویٹ کرے. اس کے لیے ایک ہیومن رائٹس کمیٹی کا فورم جو ہے یہ معاہدہ دیتا ہے، اور وہ فورم جو ہے انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس پہ مشتمل ہوتا ہے. یہ انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹ جو ہیں ہر ریجن سے کوشش کی جاتی ہے کہ لیے جائیں، اور پھر یہ بھی کوشش کی جاتی ہے کہ اس میں جینڈرز کے حساب سے بھی برابری ہو، اس میں منورٹیز کے حساب سے بھی برابری ہو، مذاہب کے حساب سے بھی برابری ہو. اور یہ کسی ریاست کے نمائندے افراد نہیں ہوتے، بلکہ اپنی فیلڈ میں مانے ہوئے ماہرین ہوتے ہیں جو یہ اکٹھے بیٹھتے ہیں. اور اس کمبینیشن کو ہیومن رائٹس کمیٹی کہا جاتا ہے. اور اس کا ان ماہرین کو کیسے منتخب کیا جاتا ہے، یہ کیسے ڈیوٹیز پرفارم کرتے ہیں، یہ جو سارے پروسیجرز ہیں یہ اس معاہدے میں تفصیلاً لکھ دیے گئے ہیں. سو ایک خاص پروسیجر کے تحت ماہرین کی سلیکشن کی جاتی ہے اور ہیومن رائٹس کمیٹی کی تشکیل ہو جاتی ہے. اور ہیومن رائٹس کمیٹیز کو چند ذمہ داریاں یہ جو بین الاقوامی معاہدہ ہے شہری اور سیاسی حقوق کا یہ سونپتا ہے. وہ ذمہ داریاں یہ ہیں کہ یہ جو کمیٹی ہے یہ نمبر 1 ریاستوں کی امپلیمنٹیشن یعنی پرفارمنس کو ایویلویٹ کرے گی، کمپلائنس کو معیار کرے گی. یہ دیکھے گی کہ بین الاقوامی واقعی ریاستیں اس بین الاقوامی معاہدے کو قومی سطح پہ امپلیمنٹ کرنے میں کوئی کار فرما کو عمل جو ہے کوئی سٹیپس لے رہی ہیں یا نہیں لے رہی، اور اس کا تعین کیا جاتا ہے. سو اس کے لیے کیا نظام یہ دیتا ہے؟ اس کے لیے نظام جو ہے یہ معاہدہ وہ رپورٹنگ کا نظام دیتا ہے. یعنی ہر ریاست کو یہ پابند کرتا ہے کہ آپ شک بشک یعنی ہر شک کے تحت اپنی پروگرس جو ہے رپورٹ کی صورت میں اس کمیٹی کو جمع کروائیں. اب میں نے گزارش کی کہ 50 سے زیادہ اس میں آرٹیکلز ہیں، اور کچھ آرٹیکلز جو ہیں وہ حقوق و ذمہ داریوں سے ہیں، تو جو زیادہ تر رپورٹ ہوتی ہے وہ نہیں آرٹیکل سے متعلق ہوتی ہے. پروسیجرز جو ہیں وہ اس پہ کوئی خاطر خواہ لکھا بھی نہیں جاتا، اور وہ ریاستوں سے متعلق بھی نہیں ہے. سو ہر ریاست جو ہے وہ ایک مخصوص مدت
کے بعد یعنی عمومی طور پہ 5 سال وہ مدت ہے، 5 سال بعد جو ایک ریاستی رپورٹ جمع کراتی ہے اس کمیٹی کو، اور اس رپورٹ میں ہر شق کے تحت 3 چیزیں وہی جو ابھی میں نے ریاست کی ذمہ داریاں گنوائی آپ کو وہ لکھا جاتی ہے کہ اس آرٹیکل 1 میں پچھلے 5 سالوں میں آپ نے کتنے قوانین بنائے یا کتنے قوانین کو کمپلائنس میں لائے بین الاقوامی قانون کے مطابق۔ قوانین تو آپ نے لکھ دیے، بنا لیے، یہ بتائیے کہ پچھلے 5 سالوں میں آپ نے کتنے ادارے جات بنائے یا کون کون سے ادارہ جات اس آرٹیکل میں، اس آرٹیکل کے امپلیمنٹیشن میں کار فرما ہیں۔ وہ بھی ریاست جو ہے اپنی رپورٹ میں ہر شق میں لکھتی ہے، ہر آرٹیکل سے متعلق لکھ دیتی ہے۔ یہ بتائیے کہ کتنا آپ نے بجٹ ایلوکیٹ کیا، تو مرلہ وال بجٹ بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی کہیں پہ کمی کوتاہی ہے تو بعض ریاستیں وہ بھی اس میں لکھ دیتی ہیں۔ سو یہ جو 3 پہلو ہیں، کون سے جوڈیشل، ایڈمنسٹریٹو، فائنینشل، لیجسلیٹو میئرز لیے، یہ ہر آرٹیکل کے تحت، چاہے وہ بھلے 15 آرٹیکل ہیں، 20 آرٹیکل ہیں، 30 آرٹیکل ہیں، ہر آرٹیکل ایک خاص موضوع پہ ہوتا ہے، ایک نیا موضوع پہ ہر آرٹیکل جو ہے وہ مشتمل ہے، تو ہر موضوع کو آپ نے احسن انداز میں ان 3-4 چیزوں کو، ذمہ داریوں کو سامنے رکھتے ہوئے ریاست رپورٹ کرتی ہے، اور یہ رپورٹ ایک مخصوص ورڈز تک ہوتی ہے، اس کی لمٹ ہوتی ہے، وہ اس لمٹ میں رہتے ہوئے آپ اپنی کارکردگی بیان کر دیتے ہیں پچھلے 5 سالوں کی۔ وہ رپورٹ جو ہے ہیومن رائٹس کمیٹی جو اقوام متحدہ کی ہے اس میں جمع کرا دی جاتی ہے۔ تو مانیٹرنگ کرنے کا میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ بین الاقوامی طور پہ دیکھا جا رہا ہے کہ کیا ریاست واقعی ہی سیریس ہے اس معاہدے کی امپلیمنٹیشن میں۔ اس کا ایک طریقہ یہی ہے کہ رپورٹ طلب کی جائے، رپورٹ طلب ہو گئی۔ اب ریاستیں جو ہیں وہ یقیناً اپنی پروگریس شو کرتی ہیں، گیپس کون بتائے گا، ہمیں کہاں کہاں پہ ریاستیں نہیں کر پائیں، کہاں کہاں پہ مزید بہتری کی گنجائش ہے، تو اس کو انالائز کرنے کے لیے یہ اقوام متحدہ جو ہے وہ سول سوسائٹی، نان گورنمنٹل آرگنائزیشن جو ایک مخصوص کرائٹیریا کے تحت ان کو بھی موقع فراہم کرتی ہے کہ آپ بھی اپنی گزارشات ہمیں بھیج دیں۔ اگر آپ کو تحفظات ہیں ریاست کی کسی شہری اور سیاسی حقوق کی امپلیمنٹیشن کے کسی پہلو پہ، تو آپ ہمیں بھی رپورٹ کر دیں، وہ رپورٹ بھی پہنچ جاتی ہے۔ تیسری جو رپورٹیں ہیں جیسے UN کمپائلیشن، اقوام متحدہ کے ادارہ جات بھی ہر ریاست میں پائے جاتے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اقوام متحدہ کی گاڑیاں سڑکوں پہ نظر آتی ہیں، ان میں لوگ کام کرتے ہیں، تو وہ بھی کسی نہ کسی انداز سے اپنی گزارشات جو ہیں رپورٹ کی صورت میں امپلیمنٹیشن آف سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس، شہری اور سیاسی حقوق کی امپلیمنٹیشن پہ وہ بھی اپنی رپورٹ کی صورت میں اسی کمیٹی کو بھیج رہے ہوتے ہیں جس کو ریاست نے رپورٹ سبمٹ کی۔ سو اب دیکھا جائے تو مختلف قسم کی رپورٹس جو ہیں وہ ریاست اس کمیٹی کے پاس پہنچتی ہیں۔ ریاست کی طرف سے ایک رپورٹ جسے اسٹیٹ رپورٹ کہا جاتا ہے، پھر نان گورنمنٹل آرگنائزیشن کی طرف سے سبمیشن جنہیں شیڈو رپورٹ سے یاد کیا جاتا ہے، اور پھر اقوام متحدہ کے ادارے بھی رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اسی کمیٹی کو، انہیں UN کمپائلیشن کہا جاتا ہے۔ سو 3-4 مختلف قسم کے زاویے، اس کے علاوہ بہت سارے انڈیپینڈنٹ مندوبین ہیں اقوام متحدہ کے مختلف موضوعات پہ، وہ بھی اپنی رپورٹس جاری کرتے ہیں، ان سب کو اکٹھا کرتی ہے وہ کمیٹی، اور پھر ان کو پڑھنے کے بعد، اس پہ غور و فکر کرنے کے بعد ایک سوال نامہ بناتی ہے۔ وہ سوال نامہ ریاست کو بھیج دیا جاتا ہے کہ آپ کی رپورٹ ہم نے دیکھی، مختلف اور رپورٹیں ہیں جن کا میں ذکر چکا ہوں دیکھی، مزید ان چیزوں پہ تفصیلات درکار ہیں یا یہ پہلو تشنا ہیں، تو ذرا سوال نامہ کی صورت میں آپ مزید ہمیں انفارمیشن دیں۔ تو وہ سوال نامہ ریاستوں کو آ جاتا ہے، ریاستیں اس میں اپنا جواب جو بھی ہے وہ لکھتی ہیں، اور وہ سوال نامہ واپس چلا جاتا ہے۔ پھر ریاستوں کے ایک وفد کو موقع دیا جاتا ہے کہ اس کمیٹی کے سامنے روبرو پیش ہوتا ہے، 5 سال بعد ہی ہوتا ہے، اور وہ وفد جو ہے
کافی ہیکٹک انداز سے اپنی رپورٹ کو ڈیفینڈ کرتا ہے اور اپنی رپورٹ کو پریزنٹ کرنے کے بعد ڈیفینڈ کرتا ہے. پھر وہاں پہ وہ جو کمیٹی کے اراکین ہیں، جو ممبرز ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ میں نے کہا ایکسپرٹ ہیں، وہ وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ پھر سوالات پہ سوالات کیے جا رہے ہوتے ہیں وفد سے کہ آپ کی رپورٹ میں یہ ہے لیکن یہ ہوا، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں، آپ کے معاشرے میں یہ جو افراد ہیں وہ پس رہے ہیں، بھائی ٹرانسجنڈر کے حقوق پہ آپ نے کیا کیا، بچوں کے جو معاملات ہیں اس کو کیسے آپ پروٹیکٹ کر رہے ہیں، عورتوں کے ساتھ انیکویلٹی ہے، بہت زیادہ وائلنس ہے، ان کو کیسے آپ جو تمام تر اور بڑے جستہ اور پیچیدہ سوالات کیے جاتے ہیں. تو یہ اکاؤنٹیبلٹی ہے نا. آپ ایک ریاست کو سامنے جو اپنے انداز میں کہتی ہے کہ میں سورن ہوں، اس کو سامنے بٹھاتے ہیں، کٹہرے میں لا کھڑا کرتے ہیں اور پھر ان پہ سوالات کرتے ہیں. تو یہ اکاؤنٹیبلٹی ہے. اب یہ پورا پروسیس جو ہے چلتا ہے اور یہ ہر ریاست کے ساتھ ہے، چاہے کوئی کمزور ریاست ہے، چاہے کوئی طاقتور ہے، چاہے کوئی ڈیولپڈ ہے، انڈر ڈیولپڈ ہے، سب کے لیے پروسیجر ایک ہے. اور پھر یہ کمیٹی اپنی سفارشات جاری کرتی ہے کہ ہم نے ریاست کو سنا، ہم نے باقی چیزوں کو دیکھا، اور کمیٹی اس نتیجہ پہ پہنچتی ہے کہ ریاست کو ان ایریاز میں ان شہری اور سیاسی حقوق میں مزید بہتری کام کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ پھر آرٹیکل با آرٹیکل اسی طرح جس طرح رپورٹ سبمٹ کی جاتی ہے تفصیلاً لکھ دیے جاتے ہیں کہ ہم یہ سفارش کرتے ہیں کہ اس قانون کو ختم کریں، ہم یہ سفارش کرتے ہیں کہ اس قانون کو مزید بہتر کریں، ہم یہ سفارش کرتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے پرابلمٹک ہے، اس کو آپ دیکھیں، ہم یہ سفارش کرتے ہیں کہ یہ ادارہ پرفارم نہیں کرتا، اس کو بہتر کریں، ہم یہ سفارش کرتے ہیں کہ اس ادارے کو، یعنی اس قسم کی تفصیلاً وہ ایک گائیڈنس جسے کہہ دیتے ہیں کمیٹی، کیونکہ میں نے کہا ایکسپرٹ پہ مبنی ہوتی ہے، تو وہ سفارشات ایشو کرتی ہے. وہ ایک روڈ میپ ہے اگلے 5 سالوں کے لیے کہ اس معاہدے کو مزید اس کی امپلیمنٹیشن کو بہتر کرنے کے لیے ریاست کو یہ مزید کام کرنے ہیں اور جن کی سفارشیں کمیٹی کرتی ہے. ان سفارشات کو کنکلوڈنگ آبزرویشن کہا جاتا ہے. اب ذرا آئیے پاکستان کی طرف. پاکستان کو ڈسکس کرنے سے پہلے اس کمیٹی کے فرائض میں یقیناً ایک تو یہ رپورٹنگ ہے، انالیسس ہے، مانیٹرنگ ہے. دوسرا جو یہ کمیٹی کام کرتی ہے وہ تشریحات یعنی تشریح کرتی ہے ان آرٹیکلز کی. اگر کہیں پہ ابہام ہے، کہیں پہ انٹرپریٹیشن درکار ہے، تو جو مجاز فورم ہے اس معاہدے کے تحت وہ یہ کمیٹی ہے، اور کمیٹی اپنی تشریحات جو ہے وہ جنرل کامنٹس کی صورت میں ایشو کرتی ہے. تیسرا جو کام جو ہے وہ کمیٹی کمپلینٹس بھی سنتی ہے ریاست کے خلاف، اسے کہتے ہیں انڈیویجول کمیونیکیشنز، اور انتہائی مؤثر فورم ہے. اگر آپ مطمئن نہیں ہیں ریاستی اداروں کے آرڈر سے، اور جو ریمیڈی آپ کو ہائیسٹ لیول جو ہے ریاست کا ادارہ دے رہا ہے، آپ اس سے مطمئن ہے نہیں ہے، تو آپ اس کمیٹی کے پاس اپنی کمپلینٹ لے کے جا سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ ریاست میرا جو ہے یہ حقوق یا آزادی جو ہے وہ اس کو صحیح خاطر خواہ انداز سے پروٹیکٹ نہیں کر رہی، یا اس انداز سے پروٹیکٹ نہیں کر رہی جس انداز سے یہ معاہدہ جو ہے تقاضا کرتا ہے، تو آپ ذرا میری کمپلینٹ سنیے اور فیصلہ صادر فرمائیے. انفارچونیٹلی پاکستان جو ہے وہ یہ حق جو ہے کمپلینٹ کرنے کا بین الاقوامی کمیٹی کو، جو ایکسپرٹس ہیں ان کو، اپنے شہریوں کو یہ حق جو ہے وہ عطا نہیں کرتا. 3 قسم کے فنکشنز ہیں اس کمیٹی کے. ایک تو وہ ریاست کی مانیٹرنگ کرتی ہے، رپورٹنگ جس پہ میں نے گفتگو کی. دوسری وہ اس معاہدے کی تشریح کرتی ہے، انٹرپریٹیشن. تیسرا جو ہے وہ داد رسی کے فرائض بھی سر انجام دے سکتی ہے اگر ریاست ایگری کرتے ہیں، جسے انڈیویجول کمیونیکیشن کہتے ہیں. پاکستان پہ جائیے تو پاکستان نے یہ معاہدہ 2008 میں سائن کیا اور 2010 میں اس کی توثیق کر دی، جسے ریٹیفیکیشن کہتے ہیں. دیکھیں، یہ میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ بین الاقوامی معاہدے کی تشکیل کے مختلف مراحل ہوتے ہیں. ایک جب
एंट्री इंटू फोर्स तक हमने पहले गुफ्तगू की, जब मुआहदा एंटर इंटू फोर्स हो जाता है, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाती है, तो फिर ये रियासतों पे है कि कोई भी अगर उसका हिस्सा बनना चाहे तो वो अपनी रजामंदी के साथ मुआहदे का हिस्सा बन सकती है, और जिनका वो हिस्सा बनती है इस मुआहदे पे उनका इतलाक शुरू हो जाता है। तो हिस्सा बनने के भी तरीका कार हैं। तो एक तरीका आप साइन करते हैं, और ये साइन जो है अमूमी तौर पे हम जब मुआहदों पे साइन करते हैं तो वो मुआहदा जो है मुकम्मल हो जाता है, मतलब अक़वामी कानून में वो मुकम्मल नहीं होता, बल्कि साइन करने का मतलब ये होता है कि हम जो है इंटरेस्टेड हैं इस मुआहदे में हिस्सा बनने के लिए, यानी ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंट है, नीयत रखते हैं कि हम वाकई और हम इस मुआहदे का हिस्सा बनेंगे, हमें मतलब मजीद कोई वक्त दरकार है, बिकॉज हम ये चाहते हैं कि ये जो जिम्मेदारियां ये मुआहदा हम पे डालेगा, हम जरा अपने हाउस को, अपने घर को बेहतर कर सकें।